اب اپنے عقل سے سوچیں، آپ جدید سائنس جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، آپ سائنس کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں اور پھر ان بائبل کو دیکھیں، آپ یہ باتیں چند ایک آپ خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، کائنات کی تخلیق کا تصور قرآن نے بھی پیش کیا ہے، کائنات کی تخلیق کا تصور بائبل نے بھی پیش کیا ہے، جو یہود و نصارہ کی مشترکہ میراث ہے۔ عہد نامہ قدیم کو یہودی بھائی کرتے ہیں اور عہد نامہ جدید کو اور قدیم کو عیسائی بھائی کرتے ہیں۔ آج کائنات کا تصور جو بائبل میں ملتا ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، سائنس کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے آسمان کو پیدا کیا، قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں اور آسمان کائنات کی تخلیق کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے، بائبل نے بھی کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا وہ ایس سائنس کے مطابق ہے جو قرآن میں موجود ہے، لیکن جو آج بائبل میں ہے وہ بالکل سائنس کے خلاف ہے۔ آج میرے خیال میں میٹرک کیا ہوا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا ہے تو سورج اور چاند کو پہلے پیدا کیا ہے اور روشنی کا وجود اس کو بعد میں آیا ہے۔ کیوں؟ کائنات میں پھیلی ہوئی روشنیاں یہ تو مصنوعی ہے نا، حقیقی روشنیاں جو دن اور رات کا سبب ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی روشنیاں یہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہے، اور روشنی کا سبب سورج اور چاند کے پیدا کیے جانا ہے۔ سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ سورج اور چاند پہلے پیدا کیے گئے ہیں، روشنی بعد میں آئی ہے، لیکن تورات کہتی ہے آج جو یہودی بھائی کرتے ہیں، آج جو عیسائی کرتے ہیں کہ دیکھو تورات کہتی ہے روشنی پہلے پیدا ہوئی ہے، سورج اور چاند جو اس کے اسباب میں روشنی پیدا ہونے وہ بعد میں پیدا ہوئی۔ میں کہتا ہوں آج سائنس اس غلطی کو کیوں نہیں پکڑتی؟ سائنسدان آج اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اتنی موٹی سی غلطی وہ ایک میٹرک پڑھا ہوا بچہ ہی پکڑ سکتا ہے، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے؟ دوسری بات تورات کہتی ہے آپ جو یہود اور عیسائی اٹھائے پھرتے ہیں اس میں ہے کہ آپ بڑا جانتے ہیں کہ سائنس یہ بات کہتی ہے، قرآن و سنت اس میں گواہ ہے کہ صبح اور شام جو اس وقت آ رہی ہے، دن اور رات کے آنے کا جو نظام ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، زمین کی گردش کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، صبح اور شام آتے ہیں۔ معلوم ہوا زمین کی گردش کی وجہ سے صبح اور شام کا وجود ہے، لیکن آج تورات کہتی ہے کہ نہیں، صبح اور شام پہلے آئے تھے اور زمین کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی عجیب منطق ہے، نہ اس کو عقل مانتی ہے نہ اس کو سائنس مانتی ہے، کس وجہ تم یہ بات کرتے نظر آتے ہو؟ تیسری غلطی جو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، سائنس بھی تسلیم نہیں کرتی، آپ حضرات جانتے ہیں نباتات کا وجود میں آنا، گھاس پھوس کا وجود میں آنا یہ کیوں ہے؟ اس کی نشو و نما جو ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورج ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی توانائی رکھی ہے، پودے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پودے جو ہے آپ پھولتے پھولتے ہیں، ان کی نشو و نما جو ہے وہ سورج کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ سنت کا فیصلہ ہے، یہ سائنس کا فیصلہ ہے، لیکن تورات کہتی ہے آج کی تورات میں لکھا ہے نا وہ بات نہیں ہے، بلکہ نباتات اور گھاس پہلے وجود میں آئے ہیں، سورج بعد میں وجود میں آیا ہے۔ یہ ایسی موٹی غلطی ہے، ایک میٹرک پڑھا ہوا بھی اس غلطی کو تسلیم کر سکتا۔ آگے چوتھی غلطی یہ دیکھیں، سب الحمدللہ میٹرک پڑھے ہوئے بچے اس بات کو جانتے ہیں یہ چاند یہ روشنی کس سے حاصل ہے؟ سورج سے۔ سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، الحمدللہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارت کیا ہے، سنت میں اشارت موجود ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ میں اس کی لمبی بحث نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ قرآن اس کا ضامن ہے۔ لیکن بائبل کو دیکھیے، بائبل کہتی ہے نہیں، چاند کی اپنی
रोशनी है, सूरज की अपनी रोशनी है, चांद सूरज से रोशनी नहीं लेता। मैं उन सियासतदानों को कहता हूँ जो बाइबल पढ़ते हैं, कभी गौर के साथ तो पढ़े और इस्लाम की तालीमात को पढ़े। तुम्हारे सामने हमारे पैगंबर की तालीम कैसे साफ और कैसे खड़ी होकर वाज़ेह होगी। तुम क्यों अकल से काम नहीं लेते? पांचवी गलती, कुरान ने कहा है, आप भी जानते हो, सास भी कहती है, खलक़स समावाति वल अर्द बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। कुरान ने कहा आसमानों को अल्लाह ने पैदा किया, जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन आसमानों और जमीन को अल्लाह पाक ने बगैर सुकून के पैदा किया है। कुरान कहता है, सास भी कहती है, और कुरान ने इसमें मुशाहदे वाली बात पेश की है, तरौनहा, जिसको तुम देखते हो। कभी आपने देखा आसमान के सुतून हो, आसमान के पिलर हो? लेकिन आज की बाइबल कहती है, जिसको यहूदी ईसाई भाई कहते हैं कि आसमान के भी सुतून है, जमीन के भी सुतून है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी गलती है, मैं पढ़ा हुआ भी अगर गौर करे उसको गलती वाज़ेह हो सकती है। साइंस आज इस बात को पीट कर गलत करार दे रही है, और तू इस बाइबल को उठाए फिरता और तकसीम कर रहे हैं। आज की जदीद दौर का मजहब ईसाईयत है, आज की जदीद दौर का मजहब यहूदियत है। मैं कहता हूँ कभी गौर करना, देखो कितनी बड़ी गलती है।